والصلاة والسلام على رسول اللہ۔ عزیز طلباء، بات چل رہی تھی توحید کے بارے میں۔ توحید کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ ولا مقصود الا اللہ، اور یہ بات قرآن کی آیت سے بھی نکلتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تو ہی ہمارا معبود ہے، و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ تو ہی ہمارا مقصود ہے، تو ہی ہمارا مقصود ہے۔ اسی لیے حضرت حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مدارج السالکین فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی سالکین اور نیک لوگوں کے درجات ایاک نعبد و ایاک نستعین کے درجات کے اعتبار سے ہے کہ بندے میں جتنی عبدیت ہوگی، اللہ کے سامنے عاجزی، عبدیت، اور جتنا اپنے آپ کو اللہ کا محتاج قرار دینا، اس کے اعتبار سے اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کے مدارج ہوں گے، اس کے درجات ہوں گے۔ تو اصل توحید ہے۔ بتلایا تھا میں نے کہ حضرت شاہ وسیع اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہمارے شیخ کے شیخ ہے، حضرت شاہ وسیع اللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے خلیفہ، وہ فرماتے ہیں کہ توحید 4 طرح کی ہے، اس کے 4 درجے ہیں۔ ایک تو توحید الہی۔ توحید الہی کا مطلب ہے اللہ اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے ہمیشہ سے، چاہے اللہ کو کوئی تنہا مانے یا نہ مانے، کوئی اس کا اقرار کرے یا نہ کرے، کائنات جو ہے عالم وجود میں ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، اپنی وحدانیت کے اقرار کروانے کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہوا، اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، ورنہ اللہ کو شہادت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ خود گواہی دیتے ہیں کہ میں تنہا معبود ہوں، اور فرشتے اور اہل علم، کتنا بڑا کرم ہوا، اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی۔ تو اللہ اپنی ذات سے واحد ہے، اپنی صفات میں تنہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ توحید الہی۔ دوسری توحید، توحید ایمانی، جو سب مومنین کے ساتھ خاص ہے، اس میں صوفیہ بھی آ گئے، عوام مومنین بھی آ گئے۔ توحید ایمانی یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود ماننا، اللہ ہی کی عبادت کرنا،
اللہ ہی کی فرما برداری کرنا اور اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو ماننا، یہ توحید ایمانی ہے، جس کا ہر ایک کو مکلف بنایا گیا ہے۔ تو دو توحید ہوئی، توحید الہی اور توحید ایمانی۔ ایک ہے توحید علمی، توحید علمی جو صوفیہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہ مقام توحید علمی کا حضرات صوفیہ کو حاصل ہے۔ اس بات کا یقین کرنا، اس بات کا ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارا وجود اور ہمارے سارے افعال، ہمارے حرکات اور سکنات، ہمارا ارادہ، ہر چیز یہ اللہ کی ذات اور صفات کا مظہر ہے، اللہ کی ذات اور صفات کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا تو موجود ہے، اللہ نے ارادہ کیا تو ہم ارادہ کرتے ہیں، اللہ نے سوچا تو ہم بولتے ہیں، اللہ نے سوچا ارادہ کیا تو ہم نیک کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے سارے اعمال، ہمارا ایمان، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، سارے صفات انسان میں جو ہوتے ہیں ایمانی صفات، اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل سے ہے۔ یہ ہے توحید علمی۔ اور جب بندہ اس میں ترقی کرتا ہے، بندہ مجاہدہ کرتا ہے، تو جاتے جاتے یہ یقین حال بن جاتا ہے۔ یہ یقین جو پیدا ہوا وہ حال بن جاتا ہے، ملکہ راسخہ بن جاتا ہے، اور اس کا جز بن جاتا ہے، اس کے ساتھ لازم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے وجود کو اللہ کے وجود کے سامنے فانی سمجھتا ہے، اپنے وجود کو اللہ کے وجود کے سامنے فانی سمجھتا ہے۔ اپنا جو نور، اعمال کا جو نور ہے، ایمان کا جو نور ہے، وہ نور اس کو اللہ تعالیٰ کے نور اور اللہ کی تجلی کے سامنے اس کو معدوم نظر آتے ہیں، لا شے نظر آتے ہیں۔ جیسے دن میں ستارے ہوتے ہیں لیکن سورج کی روشنی میں وہ نظر نہیں آتے۔ اب ہم یوں کہیں کہ ستارے ہیں نہیں، ستارے ہیں، لیکن سورج کی روشنی میں ان کا نور جو ہے مزمحل ہو گیا، وہ نظر نہیں آتا۔ تو انسان توحید میں اتنا کامل ہو جائے کہ اپنے اندر جو صفات اور جو کمالات، ایمان کی بنیاد پر جو کمال پیدا ہو، معرفت میں ترقی ہو، اپنی خودی میں ترقی ہو، تو وہ صرف اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے، اور یہاں پر جا کر مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو مشائخ کیا ہے وحدت الوجود کا۔ کس کا؟ وحدت الوجود کا۔ بہت سے مشائخ اس درجے کو پہنچے کہ ان کو اللہ کے وجود کے سامنے کائنات کی ہر چیز لاشیں نظر آئی، ہر چیز کل عدم نظر آئی، ان کو صرف اللہ کا وجود ہی نظر آیا، اللہ کا وجود ہی نظر آیا۔ تو ان حضرات نے کہہ دیا کہ الوجود واحد والموجودات شتیٰ، کہ وجود تو ایک ہے لیکن موجودات کئی ہے۔ وجود ایک ہے،
ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل تھے، اور حضرت اس کے اوپر بڑی اونچی تقریر کرتے تھے۔ تو حضرت آپ کے جو شاگرد تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت یہ ہماری سمجھ سے بہت دور ہے، یہ بات ہماری سمجھ سے بہت دور ہے۔ ہاں، اس لیے کہ جو اس درجے کو پہنچ کر اس کو جو مناظر نظر آتے ہیں، ایک دیکھنے والا یوں کہے کہ مجھے یہ نظر آتا ہے، یہ نظر آتا ہے، تو نابینا کیا کہے گا کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ تو یہ توحید کے 4 درجے ہیں ترتیب وار، تو ہمیں اس میں کمال پیدا کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔